اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گلزار دبستاں کا سبق نمبر 11 ہے، اور سبق نمبر 11 ہم حکایت بست و ہفتم سے شروع کریں گے۔ یعنی کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 26 حکایتیں مکمل پڑھ لی ہیں، اور آج 27ویں حکایت سے سبق شروع ہے۔ حکایت بست و ہفتم اور حکایت بست و ہشتم یعنی 27 اور 28ویں حکایت آج پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو کتاب دیکھیں اور سبق سماعت کریں۔ حکایت بست و ہفتم۔ امیر تیمور لنگ چوں بہ ہندوستاں رسید، مطرباں را طلبید وہ گفت، از بزرگاں شنیدہ ام کہ دریں شہر مطربان کامل اند۔ مطرب نابینا پیش بادشاہ حاضر شد، وہ سرود آغاز کرد۔ بادشاہ بسیار خوش گردید، وہ نام او پرسید۔ گفت نام من دولت است، گفت دولت ہم کورمی شود۔ جواب داد اگر دولت کور نہ بودے، بخانہ لنگ نیام دے۔ بادشاہ این جواب پسندید، وہ انعام بسیار داد۔ تو عبارت مکمل ہوئی، اب ترجمہ کے ساتھ سبق سماعت کریں۔ حکایت بست و ہفتم یعنی 27ویں حکایت۔ امیر تیمور لنگ چوں بہ ہندوستان رسید۔ امیر تیمور لنگ جب ہندوستان کو پہنچا، یعنی جب ہندوستان پہنچا۔ امیر تیمور لنگ کا معنی مکمل اس کے نام کے ساتھ، یہ ایک بادشاہ تھا۔ چوں کا معنی جب، بہ ہندوستان ہندوستان کو، رسید پہنچا۔ رسیدن مصدر سے ہے رسید، ٹھیک ہے، اور رسیدن مصدر ہے پہنچنا، تو رسید پہنچا۔ امیر تیمور لنگ جب ہندوستان پہنچا، مطرباں را طلبید۔ مطرب کہتے ہیں گویے کو جو گاتا ہے، گانا گاتا ہو، قوالی گاتا ہو، کوئی گیت گاتا ہو، اسے کہتے ہیں مطرب۔ اس کی جمع مطرباں۔ مطرباں را طلبید، گویوں کو بلایا۔ طلبیدن مصدر سے ہے طلبید، تو گویوں کو بلایا۔ وہ گفت اور کہا، کیا کہا؟ از بزرگاں شنیدہ ام، بزرگوں سے میں نے سنا ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ در این شہر مطربان کامل اند، کہ اس شہر کے گویے کامل اند، کامل ہیں، ماہر ہیں۔ کیا کہا؟ مطربوں کو اس نے بلایا ہے نا، گویوں کو بلایا اور کہا کہ بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ اس شہر کے یعنی ملک بھارت کے، ملک ہندوستان کے گویے کامل اند، ماہر ہیں، اس کام میں وہ لوگ بڑے ماہر ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، تو اس لیے میں نے بلایا ہے کہ میں تم لوگوں سے کچھ سنوں۔ تو کیا ہوا؟ مطرب نابینا پیش بادشاہ حاضر شد۔ مطرب نابینا، ایک نابینا گویا، ایک نابینا مطرب، ایک گویا، نابینا جو نابینا تھا، اندھا تھا، ایک نابینا گویا پیش بادشاہ، بادشاہ کے سامنے حاضر شد، حاضر ہوا۔ ایک نابینا گویا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ سرود آغاز کرد،
اور گانا شروع کیا. سرود کا معنی گانا، نغمہ. تو سرود ایک گانا ہے نا، اور ایک گانا آغاز کیا یعنی شروع کیا. پھر اتنا اچھا وہ گایا، بادشاہ بسیار خوش گردید، بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا. بادشاہ بسیار بہت زیادہ خوش گردید خوش ہوا. وہ نام او اور اس کا نام پرسید پوچھا. پرسیدن مصدر پوچھنا، اس سے پرسید پوچھا. بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کا نام پوچھا، گویے کا نام پوچھا. تو گفت، گویے نے کہا، نام من، میرا نام دولت است، دولت ہے، میرا نام دولت ہے. جب اس نے اپنا نام بتایا تو پھر بادشاہ نے کہا، گفت یعنی تیمور لنگ نے کہا، دولت ہم کورمی شود، کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ دولت کا معنی دولت، ہم کا معنی بھی، کورمی شبد کا معنی ہوتا ہے اندھا ہو جانا، ہے نا. تو کہتا ہے کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو جواب داد، تو گویے نے جواب دیا، اگر دولت کور نہ بودے، اگر دولت اندھی نہیں ہوتی، بخانہ لنگ نیام دے، تو لنگڑے کے گھر نہیں آتی. اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر نہیں آتی. بادشاہ این جواب پسندید، بادشاہ اس جواب کو پسند کیا. وہ انعام بسیار داد اور بہت زیادہ انعام دیا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ امیر تیمور لنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لنگڑا. تو جب گویے نے گانا گایا، اتنا اچھا گایا کہ بادشاہ بہت خوش ہو گیا. تو اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا، میرا نام دولت ہے. تو اس نے کہا، ارے بھائی دولت اور اندھا، دولت کیا اندھے کے گھر بھی آتی ہے؟ تو اس نے کہا، دولت اندھی، کیا دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ اس کا نام دولت تھا اور وہ اندھا تھا. تو اس نے کہا کہ کیا بھائی دولت بھی اندھی ہوتی ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے گھر نہیں آتی. سمجھ میں آئی بات؟ تو حکایت بست و ہفتم یہاں مکمل. حکایت بست و ہشتم یعنی 28ویں حکایت. شخص نزد طبیب رفت، وہ گفت، شکم من درد می کند دوا کن. طبیب پرسید، امروز چه خوردئی؟ گفت، نان سوختہ. طبیب دوا در چشم او کردن خواست. آن شخص گفت، اے طبیب، درد شکم را با چشم چه نسبت؟ حکیم گفت، اول ترا دوائے چشم می باید کرد، زیرا کہ اگر چشمت درست بودے نان سوختہ نمی خوردے. یہ حکایت بست و ہشتم سے ایک پیغام بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے سنیں. شخص نزد طبیب رفت، ایک شخص نزد طبیب، ایک حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس رفت گیا. رفتن مصدر سے رفت. ایک شخص نزد طبیب ڈاکٹر کے پاس رفت گیا. وہ گفت اور کہا، شکم من، میرا پیٹ. شکم کا معنی پیٹ، من کا معنی میں، میرا تو میرا پیٹ. شکم من، میرا پیٹ، درد می کن، درد کرتا ہے، یعنی میرا پیٹ درد کر رہا ہے. دوا کن، دوا کر، ڈاکٹر صاحب دوا کیجیے، دوا کریں. تو طبیب پرسید، ڈاکٹر نے پوچھا، حکیم نے پوچھا، امروز چے خوردئی؟ امروز آج، چے خوردئی تو نے کیا کھایا ہے؟ امروز چے خوردئی، آج تو نے کیا کھایا ہے؟
گفت اس شخص نے کہا نان سوختہ یعنی جلی ہوئی روٹی. نان کا معنی روٹی، سوختن مصدر جل جانا، اس سے سوختہ اس میں مفعول ہے نا، سوختہ جلا ہوا یا جلی ہوئی، تو روٹی مؤنث ہے. نان سوختہ جلی ہوئی روٹی. طبیب دوا در چشم او کردن خواست. ڈاکٹر نے، حکیم نے دوا در چشم او اس کی آنکھ میں کردن خواست کرنی چاہی، یعنی دوا اس کی آنکھ میں ڈالنی چاہی. شخص گفت اس شخص نے کہا اے طبیب، اے حکیم، درد شکم را پیٹ کے درد کا با چشم آنکھ سے چے نسبت کیا تعلق ہے؟ یعنی پیٹ کے درد کا آنکھ سے کیا تعلق ہے؟ درد شکم را با چشم چے نسبت، پیٹ کے درد کا آنکھ سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے ان دونوں میں؟ حکیم گفت، حکیم نے کہا، ڈاکٹر نے کہا اول ترا دوائے چشم می باید کرد، پہلے تجھ کو، اول ترا پہلے تجھ کو، دوائے چشم آنکھ کی دوا، می باید کرد کرنی چاہیے، می باید کرد کرنی چاہیے، پہلے تجھ کو آنکھ کی دوا یعنی آنکھ کا علاج کرنا چاہیے، پہلے تجھ کو میں آنکھ کی دوا دوں گا. زیرا کہ اس لیے کہ اگر چشمت درست بودے، اگر تیری آنکھ، اگر چشمت تیری آنکھ، اگر تیری آنکھ درست بودے صحیح ہوتی، نانے سوختہ نمی خور دے تو جلی ہوئی روٹی تو نہیں کھاتا. اگر تیری آنکھ صحیح ہوتی تو تو جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتا. تو نے جلی ہوئی روٹی کھائی تبھی تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس لیے آنکھ درست کر لے تاکہ تو روٹی صحیح کون سی ہے، خراب کون سی ہے پہچان لے، اور جلی ہوئی روٹی نہ کھائے. نہ تو جلی ہوئی روٹی کھائے گا، نہ تیرے پیٹ میں درد ہوگا. اس سے پیغام بھی یہ ہے کہ بیماری جس جگہ سے شروع ہو اس جڑ کی علاج کرنی چاہیے ہمیں، نہ کہ جو بیماری ہو اس کی دوا دے دی جائے. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی. جب اس کے جڑ کو آپ ختم کر دیں گے تو اس کا اوپری حصہ کیا ہوگا، اپنے آپ ختم ہو جائے گا. آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ حکایت بست و نہم سے کل پڑھیں گے.